بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہوتی تو کفار کہتے تھے کہ ہم نے بتوں اور خدا سے دعائیں مانگی تھی کہ جو حق پر ہو اسے فتح ہو جائے۔ ہم نے بتوں اور خدا سے دعائیں مانگی تھیں کہ جو حق پر ہو اسے فتح ہو جائے، تو لگتا ہے مسلمان حق پر ہے۔ پھر اپنے اس خیال کی تردید کرتے اور سوچتے کہ ہماری شکست اور مسلمانوں کی شکست میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم ہارتے ہیں اور وہ ہارتے ہیں تو بہت فرق ہے۔ ہم شکست سے پست ارادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، اور مسلمان شکست کے بعد زیادہ ابھرتے ہیں۔ یعنی کافر شکست کے بعد پست، اور مسلمان شکست کے بعد بھی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ شکست سے پست ہمت نہیں ہوتے، بلکہ ان میں قوت ایمانی روز بروز بڑھ جاتی ہے۔ مسلمانوں کی بے سر و سامانی ان کے ایمان کی علامت ہے، اور مومن کی شکست اس کے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر دیتی ہے۔ جیسے مشک اور عنبر کی ڈلی کو اگر توڑ دیا جائے تو خوشبو زیادہ پھیلتی، حالانکہ وہ ٹوٹی ہے، لیکن ٹوٹنے کے بعد اس نے خوشبو زیادہ دی ہے۔ مسلمان ٹوٹتا ہے تو پھر اپنی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اب جہاں مرضی لے لیں، یہ ساری باتیں جہاں مرضی لے لیں، کہ جو بندہ گرتا ہے تو وہ گرنے کے بعد یہ نہیں کہتا بس ٹھیک ہے ٹکٹ آ گیا بھائی اندر، نہیں، وہ گرنے کے بعد پھر حوصلہ کر کے اٹھتا ہے کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا۔ مومن کبھی بھی چین نہیں لیتا، اسے قید بھی کر دیا جائے وہیں بھی کچھ سوچتا رہے گا۔ اور آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ مسلمانوں نے جیلوں میں ہی تفاسیر لکھی، قرآن کی تفاسیر لکھی، بہت کام کیا، جیلوں میں ہی بیٹھ کر دیا، کیونکہ ویلے نہیں رہ سکتے سن، اس لیے انہوں نے وہاں پر بھی اپنے خیالات و افکارات پھیلانے کا کام جاری و ساری رکھا۔ اس لیے جو مسلمانوں کی بے سر و سامانی ان کے ایمان کو کم نہیں کرتی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کا ایمان مزید بڑھاتی۔ اگر گر جائیں تو ابھر کر پھر سامنے آ جائیں گے کہ ابھی ہم ہارے نہیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر مشک اور عنبر کی ڈلی کو اگر توڑ دیا جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے، تو زیادہ خوشبو پھیلاتی ہے۔ کافروں کی شکست کی مثال لد کی سی ہے کہ اگر کریدیں گے تو زیادہ بدبو پھیلے گی۔ مسلمانوں اور کافروں کی شکست کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی شکست چونکہ مزید تقویت کا باعث ہے، اسی لیے قرآن پاک میں صلح حدیبیہ کی بظاہر ناکامی کو فتح مبین قرار دیا گیا، کیونکہ آئندہ آنے والے واقعے نے یہی ثابت کر دیا ہے۔ اور ہوا گیا تھا صلح حدیبیہ میں، مسلمان بڑے جذبے کے ساتھ گئے کہ ہم نے جا کر وہاں پر عمرہ کرنا۔ حضور نے خواب دیکھا اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہدی لے کر، اونٹ وغیرہ لے کر قربانی کے چلے گئے، نکل گئے۔ راستے میں ڈک لیے گئے، اور جب ڈک لیے گئے کہا بھائی اس سال تو آپ نہیں جا سکتے۔ اب خواب کس نے دیکھا؟ حضور نے۔ خواب حضور نے دیکھا ہے، اور سب کو یقین ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اس کا خیال خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ خواب حضور نے دیکھا ہوا ہے، اور ساروں کے ساتھ چل بھی پڑے ہیں، اور وہاں پر جب روک دیے گئے اور صلح کر رہی تو صحابہ کرام سپیل باؤنڈ، یہ کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، یا رسول اللہ سچے نہیں ہیں، خواب نہیں دیکھا آپ نے؟ حضور نے فرمایا خواب میرا ہے، اگلے سال پورا ہو جائے گا۔ بہت کچھ وہاں پر ہوا۔
تو صلح حدیبیہ میں حضور کو حکم ہوا کہ عمرہ کیے بغیر واپس ہو جاؤ اور اس ناکامی سے رنجیدہ نہ ہو. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ لیڈر کی بہت بڑی جیت ہے کہ آپ کا لیڈر جو ہے بظاہر اسے شکست ہو گئی ہے, اس نے کافروں کی بات مان لی, وہ ایک قدم آگے سرک نہیں سکا. اس نے خواب دیکھا ہے اور خواب کی وجہ سے بلند مگر وہاں پر پست, اور ساری قوم کا پریشر اس پر ہے جو اس کے ساتھ گئے ہوئے, اور اس پریشر کو برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے. جیسے آج کل سوشل میڈیا کا پریشر پڑتا ہے تو ہم چیخیں نکل جاتی ہیں, ہم نے یہ بات ہم نے ایسے نہیں کیسے کی تھی, اب معاملات کچھ ہم اور کر لیتے ہیں. لیکن وہاں پر پریشر ہے, اور اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا بھائی اپنے اپنے ٹنڈے کروا لو, تو کوئی نہیں ہلاتا. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ یہ تو سارے کے سارے تباہ ہو گئے, میری بات ہی نہیں مان رہے. کہا سرکار صدمہ اتنا شدید ہے کہ آپ کی بات ان کو سنائی نہیں دے رہی, آپ عملی طور پر ٹنڈ کروائیں, ان کے سامنے جائیں. جب حضور نے ٹنڈ کروا کر ان کے سامنے گئے تو ان کو پتا چلا اب ٹنڈ کروانی پڑنی, پھر سب نے ٹنڈے کروائی تھی. جس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پر صدمے کی کیفیت ہو جائے کہیں پر بھی, تو آپ نے عملی طور پر کہنا, زبانی کلامی نہیں کہنا, وہ ہو سکتا ہے انکار ہی کر دیں. عملی طور پر کرنا ہے عمل کر کے کہ میں یہ کر رہا ہوں. فرض کرو میری ایک اچھی عادت ہے کہ شدید ترین غم میں نا میں کہہ کے لگاتا ہوں. شدید ترین غم ہوگا نا مجھے, پریشانی شدید ترین, تو میں کہہ کے لگاتا ہوں. یہ نہیں کہ میرے اوپر وہ سارا اثر نہیں ہوتا ہے, لیکن بظاہر میں ہنستا چلا جاتا ہوں, کہہ کے لگاتا ہوں. یہ میری ایک اچھی عادت ہے. اگلا بندہ سمجھتا ہے یہ پاگل ہے, نہیں شدید پریشانی تھے خاص پہ نہیں. اس میں ایک راز یہ چھپا ہوتا ہے کہ شدید ترین پریشانی میں کہہ کے لگانے کے بعد اس کی تدبیر کر رہا ہوتا ہے اس کا حل کیسے نکالنا ہے. پڑ گئی ہوئے سر پر, اب حل نکالنا کیسے. دوسری بات, جب شدید ترین پریشانی ہو آپ نے سنبھل کر یہ ظاہر کرنا ہے پریشانی تو کوئی نہیں ہے. جب آپ یہ ظاہر کریں گے پریشانی کوئی نہیں ہے, آپ کے ساتھ والے جتنے ہو گئے نا ریلیکس ہو جائیں. جدو اینو کوئی مسئلہ نہیں تو سانو کہدا مسئلہ ہے, اور تیری وجہ سے ہے ایسا سی, جدو تینوں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر سانو کہدا مسئلہ ہے. یہ آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ کو شدید ترین پریشانی ہے, کیوں ہے پھر کیوں ہے پھر, اور مینوں جو مسئلہ نہیں تانوں کی پرابلم ہے, چلو جو اپنا کام کرو. شدید ترین پریشانی میں جس کے اوپر ہے اس نے ذرا بہتر بنا کر پیش کرنا اپنے آپ کو, جیسے پریشانی آئی نہیں. جیسے ہی وہ پریشانی کا اظہار کرے گا, جنہ دلوں چ ہوئے گا نا ماں پیو بہن بھرا سارے دے سارے جنہ دل وہی وجہ تکلیف ہوئے گی, وہ سارے ریلیکس ہو جائیں, کیونکہ انہوں نے پتہ لگ گیا کہ یہ ٹھیک ہے, بس وہی وجہ سے ساری پریشانی. میری بات سمجھ کہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ کو پریشانی ہو آپ نے پریشانی شو نہیں کرنی. جیسے آپ پریشانی شو نہیں کریں گے اور یہ ظاہر کریں گے مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے, تم کیوں پریشان ہو, تو اس پریشانی کے ہوتے ہوئے بھی سارے کے سارے ریلیکس ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ تو انہوں کوئی پریشانی نہیں, سانو کدی پریشانی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی چال ہے تاکہ آپ نے دوسروں کو سنبھال لیا, نہیں تو وہ آپ کے غم میں اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے. میں آگے نہیں کہا کرتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا 1 سال کا راشن جو تھا اپنی بیویوں کو ڈال کر دیتے تھے فتح خیبر کے بعد. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے 1 سال کے راشن کے کہ اگر کہیں پر آپ تھوڑے سلپ ہو جائیں, 1 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ 12 ماہ بہت ہوتے ہیں, تو آپ کے بیوی بچوں کو پتہ نہ لگے کہ بھئی کس سٹیج سے گزر رہے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی پریشانی دوسروں کو پریشان کرے گی. تو آپ نے پریشان کیا سب کو, تو پریشانی سے بچانے کا ذریعہ میں نے کیا بتایا, سیو, کہ بھئی آپ پیسہ محفوظ رکھیں 1 سال کے لیے, جس سے آپ بچوں کی فیسیں بھی دے رہے ہیں, آپ سارا کچھ کر رہے ہیں, سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ
ادھر کھا ادھر لا فنکاریاں دہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کمانے اور اچھے لگانے میں. میں اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ بھی ایسے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بلائی کے کاموں اور بھلے لوگوں پر زیادہ لگا دیتا ہوں، اس لیے بلائیاں میرے ساتھ چلتی ہیں. کیونکہ وہ بلائیاں میرے ساتھ چلیں گی نا. جب آپ اچھے لوگوں پر لگائیں گے تو پھر بلائیاں آپ کے ساتھ چلیں گی، کیونکہ آپ نے بلائی کی ہے. جب آپ بلائی کریں گے تو آپ کو بلا ملے گا. پھر وہ آپ کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جن کے ساتھ چل رہے ہیں وہ کریکٹر لیس ہے یا کوئی کریکٹر رکھتے ہیں. کیونکہ وہ جس وقت آپ گریں گے اسی وقت پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو سنبھالنے والے ہیں کہ وہ کہیں اچھا پھر ٹھیک ہے. یہ خود آپ نے محسوس کرنا ہے کہ بھئی جب آپ بلائیاں کر رہے ہیں تو اس بلائیوں کا انجام اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں نے اکثر یہ بات کی کہ آپ کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں کب آئیں گے؟ کہ جب آپ پریشانی کو ظاہر کریں گے اور کہیں گے پریشانی بڑی. کافی دیر پرانی باتیں میں کر لکھ کے اگر میں نے گھر میں کہہ دینا نا آج کل حالات بڑے خراب نے، پیسے گھٹ نے، تو ساڈے گھر انہیں 3 کلو جگہ 2 کلو دودھ منگوانا شروع کر دینا کرنا، فلانی چیز کٹ کر ٹریل کرنی شروع کر دینی کر. اثر ہو جانا نا کہ بھئی یہ کہندا پیا دا مطلب ہے کہ پرابلم چل پئی، تو انہوں نے آپ ہی کر ٹریل کرنا شروع کر دینا، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے کہنے سے انہوں نے سارا بیلنس تبدیل کر دینا کہ ہوں انج نہیں ہوں اینج چلنا ہے. اور اگر ہم نے کہنا ہاں لے آؤ، انہیں پتہ دیندا پیا نا ہور لے آؤ، اور 2-4 چیزاں ایویں ایڈ کر لیں گے. اسی بیلنس گزارنا ہے لائف. کوشش کرنی کہ کہنا ہی نہیں ہے کہ ہے نہیں، لیکن اپنے پاس اتنا رکھنا ہے کہ ان کو پریشانی نہ ہو کہ چلا جائے کچھ، تو ان کو پوری اماؤنٹ اس طرح ملتی چلی جائے، وہ زیادہ بیٹر. کیونکہ آپ کی پریشانی سے دوسرے پریشان ہوں گے، اور جس وقت آپ پر غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹے ہوں اور آپ شو ہی نہ کریں تو پھر اگلا کسی کو تو پریشانی ہے ہی نہیں، اور اس سے آپ کا کریکٹر بلند ہو جائے گا. فرض کریں میں آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہوں، کئی پریشانیاں مجھے آتی ہوں گی، میں شو ہی نہیں کرتا، ظاہر ہی نہیں کرتا. ظاہر کروں گا تو آپ پریشان ہوں گے نا. کچھ ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ یہ کہ میرے ڈر تھا، وہ ظاہر تھی، وہ چھپا نہیں سکتا تھا تو میں کہہ دیا میرے درد ہے. کچھ چیزیں اندر کی ہوتی ہیں بتائی نہیں جاتی، ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی بتانے کی، کیونکہ اس سے آپ کا تعلق ہی نہیں. وہ میرا تو اللہ کا معاملہ ہے، اس میں آپ کو مداخلت کرنے کیوں دوں؟ میں جانوں میرا اللہ جانے، دوسرا کیوں ماما لگ جائے؟ جب اسی نے رکھا جس حال میں تو اسی حال پر قربان. تو فرمانے لگے صلح حدیبیہ میں حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ عمرہ کیے بغیر واپس ہو جاؤ اور اس ناکامی سے رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ یہ ناکامی بہت سی فتوحات کا سبب بنے گی. اب آپ سارے کہیں گے وہ تو رسول اللہ تھے، آپ ان کی امتی ہیں، آپ بھی اس کے امتی ہیں. میں نے آگے بتایا تھا کہ جس وقت آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں نا پوری کائنات آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ نے قدم اٹھایا. سارے اسباب آپ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے قدم اٹھایا. وہ کہانی مشہور نہیں ہے کہ ایک دور میں ایک درخت کی پوجا کی جانے لگی تو ایک بندے نے کلہاڑا پکڑا اور چل پڑا کہ میں درخت کاٹ دینا. تو راستے میں شیطان ملا، اسے سے لالچ دیا کہ تمہیں اتنے پیسے ملتے جائیں گے، اچھا پڑا لوگ ہی لگے رہتے ہیں. اس نے بات کو مان لیا، 3 دن تک پیسے ملتے رہے، اس کے بعد نہیں ملے، اس نے پھر کلہاڑا پکڑا کہ میں درخت کاٹنے جانا. راستے میں شیطان ملا، کہنے لگا گل سن، جدو تو پہلے نکلیا سا نا تو فرشتے تیرے نال چل پے، جدو تو لالچ آ کے واپس چلا گیا نا 3 دن تک انتظار کرتے رہے، ہوں آئے گا دوبارہ اٹھے گا تو اٹھے نہیں، ہوں چلے گئے نے، ہوں ایک قدم اگے بتایا نا ایسے کلاڑا تیری گردن وڑ داں گا. آپ کا ایک قدم کتنے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. میں نے آگے بھی سمجھایا کہ جب میں کہتا ہوں نا یا میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کام میں 2 شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے کام ختم ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار کام ختم ہو گیا.
اب معاملہ ختم. میں یہ شکوہ نہیں کرتا یہ شامل نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ کام ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے کر دیا. اب تم دوستوں کا شکوہ نہ کرو. یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا جدو مرن دے ہوتے میرے پیو دے مرن دے کہڑا آیا کہڑا نہیں آیا دیکھ دے پیو پاگل چھڈ پر جنازہ پڑھ اون بخشوا. تو اے لبدا پہ بندے آئے نے کہ نہیں آئے. اصل کام تیرے بندہ نہیں آیا اس ٹائم اس بندے دی میت ہے جڑے سامنے پئی ہے اور تیرے عمل دے نال انہیں بخشیا جانا. میں کبھی غور ہی نہیں کرتا کون آیا کون نہیں آیا. مجھے کیا ضرورت ہے غور کرتا ہے. اپنا کام کرے چلے چھوڑے اس بات کو. ٹھیک ہے جی. تو فرمانے لگا صلح حدیبیہ میں حضور کا حکم کا عمرہ کیے بغیر واپس ہو جاؤ اور اس ناکامی سے رنجیدہ نہ ہو کیونکہ یہ ناکامی بہت سی فتوحات کا سبب بنے گی. اگر فتوحات اور غنیمتیں نہ بھی ہوں تب بھی یہ جماعت وہ ہے جس کو رضا کا مقام حاصل ہے کہ جس میں غم بھی اس طرح خوشگوار ہوتا ہے جس طرح خوشی. کیونکہ جب ہمیں معلوم ہے کہ غم کا اجر ملنا ہے, ہمیں غم کا بھی اجر ملنا ہے, خوشی کا نہیں غم کا اجر ملنا ہے. خوشی پہ تو شکر کریں گے تو کچھ بنے گا نا, لیکن ہمیں غم کا اجر ملنا ہے صبر کی صورت میں. اگر ہم کر گئے تو آج نہیں کل مل جائے گا, ملنا ضرور ہے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے جو کچھ سہ گئے کر گئے کہہ گئے اس پر ہمیں کچھ نہ ملے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو ہم نے کہہ گئے کر گئے سہ گئے اس پر اللہ کریم نے جو اس کے لیے ہم سہ گئے کر گئے اللہ کریم نے ہی اجر دینا ہے. اور ہمارے سوچوں میں نہیں کچھ آ سکتا کہ وہ کیا 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 دے سکتا ہے. جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو اگلے کہنے کے نہیں تسی اسی اسی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی مرضی. رب تو دونوں کا ایک ہی ہے نا. میرے اور آپ کے رب میں فرق تو نہیں نا. آپ میرے اور اپنے درمیان فرق رکھے, رب کے درمیان تو فرق نہ رکھے. رب تو وہی ہے جو آپ کو بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنا راستہ تلاش کریں. جب پل صراط پر گزرتے ہوں گے نا تو کافر لوگ بھی کہیں گے یار اپنے نور ہی سانو بھی حصہ دیو. مومن کو وہ نہیں دے سکیں گے کیونکہ تو اپنا خود تلاش کر, شاید پیچھے کو مل جائے. تن آپ اپنا نور ساتھ لے کر جائیے گا, تلاش نہیں کرنا وہاں. یہ ہم جو کام کر رہے ہیں سب نور ہی ہے. یہ ایسا نہ سمجھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا کوئی اجر نہیں ہے, وہاں پر کچھ نہیں ملے گا. آپ کے ہر عمل میں پل صراط بھی ہے, حوض کوثر بھی ہے, میزان بھی ہے, سب کچھ اسی وقت ہے. جو کچھ ہے وزن تلیں گے نا تو یہی ہوں گے نا. ہم جو درس دے رہے ہیں, ہم جو بات کہہ رہے ہیں, یہ بھی تو تلیں گے نا. ٹھیک ہے. حوض کوثر پر پانی کس کو ملے گا؟ جو کچھ کر کے گیا ہوگا. ٹھیک ہے. ربی سلیم کی صدا میں جھوم کر کس نے نکل جانا؟ جس نے کام کیا ہوگا تو نکلے گا نا فٹافٹ. اس لیے آپ کے ہر عمل میں ابھی بھی حوض کوثر بھی ہے, میزان بھی ہے, شفاعت بھی ہے, ہر شے. اگر آپ کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے تو سرکار پہچانے گا نا میرا امتی ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا پہچان لوں گا اپنی امت کو, 5 کلیان ہوگی جیسے گھوڑا ہوتا ہے, تو میں ان کے چہروں سے وضو کے اثار سے پہچان لوں گا یہ میری امت. تو اس کا مطلب ہوا یہاں پر یہیں پر مزار ہے. اگر یہ زندگی آپ کی کیا کہتے ہیں جنت والی نہیں ہے, یا جنت بنانے والی نہیں ہے, یا اللہ کے حکم پر چلنے والی نہیں ہے, پھر اس فائدہ کیا؟ سب کچھ کرنے کے بعد سننا تو ہے جنت جاتا معاف کیتا. باقی تو دنیاوی مقابلے ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں, سب دنیاوی مقابلے, سب ہیر پھیر ہے الا ماشاء اللہ. تو فرمانے لگے اگر فتوحات اور غنیمتیں نہ بھی ہوں تب بھی یہ جماعت وہ ہے جس کو رضا کا مقام حاصل ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, جس میں غم بھی اس طرح خوشگوار ہوتا ہے جس طرح خوشی. حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ سالک کو رضا کا مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ غم بھی اس کے لیے ایسا ہی خوشگوار ہو جیسا کہ خوشی. وہ میرا بھائی ہے نا, وہ کہتا ہے یار لائبریری ساری ختم ہو گئی, میں ساری تیری کتابیں پڑھ چڑی. میں نے سن لیا, نہیں, کتابیں تیرے اندر سے نکلنی چاہیے. اگر تیرے اوپر کتابوں کا اثر نہیں ہوا, پڑھ کے کیا کیا؟ بحث کرنے کے لیے.
جانے کے لیے کہ مجھے کچھ علم ہے، میں 2 لفظ بول سکتا ہوں اور لاجواب کر سکتا ہوں، قائل نہیں۔ لاجواب کرنا اور بات ہوتا ہے اور قائل کرنا اور بات ہوتا ہے۔ ہم آپ کو قائل کرتے ہیں، لاجواب نہیں کرتے۔ لاجواب کرنے کا مطلب کہ وہ جواب نہیں آیا یار، میں ایسی گل کہتے تو کوئی جواب نہیں آیا، لیکن قائل کا مطلب ہوتا ہے کہ یار میں نے بات کی، وہ میرے قائل ہو گئے، ساتھ چل پڑا۔ لاجواب اور قائل میں فرق ہے، اس لیے وقتی طور پر اگر کوئی ہمیں بات کر بھی دے، ہم لاجواب ہو بھی جائیں کہ یار اس ٹائم میرے کو جواب نہیں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قائل ہو گئے۔ قائل نہیں ہوتے اتنی جلدی، کیونکہ ہم جس کے قائل ہیں اسی کے قائل رہتے ہیں۔ ہم جس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اور جس جماعت سے گزر رہے ہوتے ہیں، جس جماعت کے پھندے میں ہوتے ہیں، جن علماء سے سن کر آتے ہیں، اثر نہیں جاتا ہمارے اندر سے، وہ یہ نہیں کہ اندر چلے جائے، سب بالکل نہیں جاتا۔ اس لیے تو جماعتیں جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود فتنہ ہے۔ جماعت ہونی نہیں چاہیے، سارے ایک قائد پر ہونے چاہیے، جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ خود ہی جب سارے ایک ہی قائد کو گئے، سب ایک جماعت ہے، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں، ہم سیکھتے رہتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یار آگے کو کیا کہتے ہیں، فرق پڑا کہ نہیں پڑا، مزید فرق، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ پوائنٹ پر سے میں 1 انچ بھی آگے بڑھا، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بات، ورنہ 1 انچ بھی آگے نہیں بندہ بڑھ سکتا، بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے لفظوں کی بات نہیں ہے کہ غم خوشگوار لگے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، آپ مجھے غمگین حالت میں دیکھ کر کیا محسوس کریں گے؟ یار بہت بڑا غم، میں نے پریشانی لگی ہے، روندا پہ سی راتی اٹھ کے، یا اللہ میرے نہ کی ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں نہیں محسوس کرتا کہ اتنے 25-30 سالوں میں آپ میرے ساتھ رہتے ہو تو آپ نے دیکھا ہو کہ میں غمگین ہو کے بڑے ہی رویا ہوں۔ اللہ کی محبت میں ضرور روئے ہیں، لیکن دنیا کے لیے نہیں روئے کہ دنیا کے لیے روئے ہوں، دنیا کے لیے نہیں روئے، اللہ کی محبت کے لیے ضرور روئے ہیں، یا اس وقت روئے ہیں جب جسم قابو میں نہیں تھا۔ بعض اوقات انسان کا جسم نا خیالات بہت تھکا ہوتا ہے، بہت تھکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور میں 2:30 بجے کا اب بھی جا کر رات کو 2:30 بجے کا میں اس کے بعد نہیں سویا، نہیں نیند آئی مجھے، ٹھیک ہے، دماغ کام کر رہا، نہیں نیند آ رہی، ابھی بھی نہیں آ رہی تھی۔ کبھی باسیاں آ جائیں گی، جمائیاں آ جائیں گی، بس ٹھیک ہے، لیکن نہیں نیند آتی، جب آئے گی آ جائے گی۔ میں بھی ویلا ہی ہوں، مینوں بھی کام کوئی نہیں، جدو آئیے گا لیٹ جاؤں گے، چلو نمازاں 5 پڑھنی فرض نے، باقی خیر ہے، باقی کر لیں گے۔ تو بعض کا جسم اتنا تھکا ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی ایسی ہلکی سی بات بھی ہو جائے نا، ہم ہی رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بس میں نہیں ہوتا، تھک گیا ہوتا ہے دماغی طور پر، اس وقت ایسا ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر دنیا کے معاملات میں نہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے رو پٹ کے سارے نے صبر کر جانا، رو پٹ کے سب نے صبر کر جانا، تو ہم پہلے کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں، ایکٹنگ، یہ ہوئے کچھ نہیں۔ میں نے آگے بتایا تھا، وہ جو ہمارا دوست عدنان تھا، تو اسے بڑی محبت تھی مجھ سے، سب سے تھی، وہ کیا کہتے ہیں منافی شیخ تھا، محبت کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ جب اس کو لے کر کے کاشف بھائی ادھر پھر پہنچے سارے کے سارے، تو وہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ حالانکہ مجھے باہر سے پیسے آ گئے 1 لاکھ روپیہ، کیسا ہی وہ میں نے پتا ہے کہ پیسے لگ دے، ان کے پیسے پڑھو، پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی ہمارے پاس، کہ پیسے چاہیے ہوتا، پیسے بھی آ چکے تھے میرے پاس، لیکن وہ نکل گئے ہاتھ سے۔ ڈاکٹر بھی موجود تھے، آکسیجن سلنڈر بھی موجود تھے، کوئی چیز ایسی تھی نہیں موجود نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا موجود نہیں تھی، اللہ کی قضا موجود تھی۔ وہ قضا آئی لے چلے، نہ اپنی مرضی آئے نہ اپنی مرضی چلے، تو وہ پتہ لگا مجھے کہ بھئی وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جب میں نیچے آیا تو ہمارے گھر والے سارے رو رہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے گھر کا فرد کی طرح تھا، تو سارے گھر کے والے رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو اسی نے بڑے ساتھ دل لو، تحت ہوندے ہی کھ نہیں نہ، تحت مسئلہ ہی کوئی نہ۔ میں ہویا کی ہے وہ فوت ہو گیا، میں کہ پھر کیوں ہے؟ اللہ کو چلا گیا، بس ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے، میں آگے بتایا نا، صبر کا نام انہوں نے رکھا ہوا پتھر دل ہونا، کیا پتھر دل ہے، وہ یہ نہیں مان رہے وہ میرے نال محبت کرنے والا فوت ہے، تہاڈے نال تے نہیں، تعلق میرے نال ہے ہودا، ٹھیک ہے، تے میں رواں، تہاڈا کی تعلق ہے؟ تعلق تے میرا ہے، میری وجہ نال تہاڈا تعلق ہے نا، تے تسی رون لگے ہو، میں نہیں روندا پیا، مطلب اے تے نہیں کہ مینوں آنسو نہیں آندے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ صبر کا نام ہم رکھ لے سہد دل، بڑے سہد دل ہے جی،
آ کے دھی بیٹھی ہے تو ماں دے لاشے تو روئی تک نہیں, یعنی انہیں صبر نال شہ کوئی نہیں انہوں چھڑے کہ یار صبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ دی مرضی, کوئی ایسی گل تو خیر چلتی رہتی ہیں باتیں. تو یہ ہوتا ہے کہ عملی طور پر بات کرنی ہے, زبانی کلامی نہیں. یہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جب تک آپ عملی نہیں ہے. آپ عملی ہیں تو مزہ آئے گا نا. پڑھنے کو تو بہت کچھ پڑھ جاتا ہے بندہ, میں بہت کچھ پڑھا ہوا ہوں, لیکن عملی طور پر جب کرنے کا مزہ آتا ہے نا, ساری کتابیں تہاڈے اندر ہوندی ہیں, ساری کتابیں, قرآن, احادیث, تفاسیر, سب کے سب آگر سمجھانے لگ پڑتی. یہ ہمارے لوگ ہیں نا آج کل, وہ ویلاگ بھی دیکھ لیتے ہیں, میمز بھی دیکھ لیتے ہیں, کہانیاں بنا لیتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں نا, یہ نہیں ہے. تیری کارکردگی کیا ہے؟ مجھے یاد ہے ہمارے گھر والے بیمار ہوئے نا, تو میں نے ان کی نفسیات سے واقف ہوں. میں کہ تین مرن نہیں دینا, میں بھولا دی تین مر جائیں. یقین مانو اینج کر کے نا جب 100 کلو بوتل لگ گئی ہوندیاں, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کہ وہ ادھی نے اسی ٹھیک ہو گئی نا کہ انہیں کہتا ہے. حوصلہ تو دیں, حوصلہ تو دیں. میں کہ اللہ والو آئی ہوئے, پیسہ دیگر چیزیں کچھ نہیں, زندہ کر دینا پڑ کے. کسی وقت حوصلہ بھی کام کر جاتا ہے, پیسہ کام نہیں کرتا, جذبہ کام کر جاتا ہے. اس لیے بات صرف باتیں نہیں کہ ہم نے بات بنائی کیسے, یہ کہ بات بنی کیسے. تو باتیں بنانا اور بات کا بن جانا اور بات ہے. اس لیے آپ کی بات بننی چاہیے. مجھے کیا لینا دینا جب تک تیری بات ہی نہیں بنی. میری بات بن گئی ہے تیری بات کہتے کہتے, او بھائی بات بنائے نا, کہانی تادی بنے گی, ادروائز تو نہیں بنے گی. جو مرضی کر لو, کچھ کرو گے, نماز پڑھو گے تو کچھ ملے گا نا. میں کہنا بھی نہیں کہنا چاہیے کہ کچھ ملے گا, کیونکہ انہیں توفیق دیتی, گل ختم. انہیں توفیق دیتی, اتنا ہی کافی ہے. پھر اسی ملن دے چانسز مگے, وہ شکر کر توفیق مل گئی, وہ تو پھر اسی منگتے پے کچھ نہ کچھ, اتنا ہی بڑا مل گئی. اللہ اکبر کہہ کے کھڑے تو ہو گئے, اتنا ہی بہت ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ سالک کو رضا کا مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ غم بھی اس کے لیے ایسے خوشگوار ہو جیسا کہ خوشی. اس جماعت کے لوگ فقر میں شہنشاہی اور خزاں میں بہار کا لطف اٹھاتے ہیں. اگر کنویں کی گہرائی میں ان کو معیت حق حاصل ہے تو وہ آسمان کی بلندی سے بہتر ہے. بڑائی دراصل معیت حق ہے. میں آگے نہیں کہتا کہ ہمیشہ ان سمجھو جو اللہ دے نال ہو, اللہ تہاڈے نال ہے. ایکٹنگ کرنی ہے بس, اور کچھ نہیں کرنا. وڈا بنن دی ایکٹنگ کرنی, ولی اللہ بنن دی ایکٹنگ کرنی نہیں ہے. ولی اللہ کوئی گل نہیں, ایکٹنگ تو کر سکتے ہیں نا. اینے فلماں, ڈرامے, کارٹون, ڈگر ساری چیزیں دیکھن تو بعد بھی ساڈے اندر کوئی چیز نہیں وڑی تو کی فائدہ. یہ مطلب ساڈے تے وہ اثر نہیں ہویا. وہ ساڈے چھوٹے ہوندے سن لوگ فلماں ڈرامہ دیتا, میں کہ جڑا ویلن ہے نا وہ ہوندا ہے جڑا فلم دا ہیرو ہوندا ہے, سب تو گندا ترین انسان ہوندا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کو سکھا رہے ہوندے انج کرو, کیونکہ وہ سب تو گندا ترین انسان ہوندا ہے. اور اسی سمجھ ہوندے وہ ہیرو ہے. ہیرو نہیں گا, ہیرو نہیں گا. ہیرو او ہوئے جو گند نہ سکھائے. وہ تو آپ ہی عشق مشوقی سکھا رہا ہوندہ ہے, ہم انہوں ہیرو سمجھتے ہوندے ہیں. ان کٹ باندھے تو لڑتے سی ہوندے ہیں. نہیں, اپنا چینل چینج کرنا چاہیے. سانو کوئی ضرورت نہیں فلمیں ڈرامے دی. ساڈی اپنی فلم ریچ چلتی پئی, ساڈی اپنی فلم بہت اچھی, روزانہ ہی کہانی لکھی جاتی, روزانہ ہی کہانی بنتی. کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جو کہانی نہیں بنتی. سانو آپ اچھے الفاظ بولنے چاہیے. میں آگے بتایا کو اسد بشیر صاحب کا جنازہ تھا, تو میں گیا تو ان کے بیٹے نے کہا, حارث نے, کہ صحیح جنازہ میں پڑھانا. بہت اچھی بات سنا. انہوں نے سنایا, میں دوبارہ سنا. میں یہ ٹھیک ہے, ایک نے کہا وہ غلط پڑھ دے گا. میں کہ کھلوتے ہیں پڑھن دے, دوبارہ پڑھا دا. وہ کوشش تو کرنے لگا نا, انہوں کتنا جذبہ ہے کہ ہمارا پیو کا جنازہ میں آپ پڑھانا ہے. اگے ودھ کے پڑھا دے, مزہ آتا نا. کہانی نوی تو میں اتنے اپنے نمبر ٹنگدا, نہیں بیٹے میں نے پڑھانا ہے. میں کدو پڑھانا ہے, پتر کہہ رہے میں پڑھانا. ایک ریکارڈ نہ آنا چاہیے. وہ کہہ سکے ساری زندگی اپنے بچوں بھی, یار
हालांकि शादी नहीं हुई हले, वैसे कह रहे कि कह सके अपने बच्चों को यार मैं अपने प्यो का जनाजा आप पढ़ाया सी, मैं भी कहना मैं अपने प्यो का जनाजा आप पढ़ाया सी, मेरा भी रिकॉर्ड इच है। मैं तुहानू मेरे हाथ तेन भी कहा सी अपने प्यो का आपे जनाजा पढ़ा, सारे मैं यही कहना अपने प्यो का जनाजा आप पढ़ाओ। क्यों तुम पढ़ा सकते तो पढ़ाओ, क्यों नहीं, तुहाडा बाप है, पढ़ाओ आप ही। अच्छा जी, तो कहने लगे इस जमात के लोग फ़क्र में शहनशाही और हज़ां में बहार के लुत्फ़ उठाते हैं। अगर कुएं की गहराई में उनको मैयत हक हासिल है तो आसमान की बुलंदी से बेहतर है। बड़ाई दरअसल मैयत हक है, ऊंचाई या निचाई में खुद को फजीलत और बड़ाई नहीं है। पोते थले मैं इंज ते मैं इंज मैं इंज ते सारी जिंदगी यही करते रहे, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का कुर्ब बुलंदी और पस्ती से हासिल नहीं होता बल्कि तर्के हस्ती से होता है। तो बात समझ आएगी नहीं? कहते अल्लाह का कुर्ब बुलंदी और पस्ती से नहीं होता बल्कि इस हस्ती को तर्क करने से होता है। कहता अपनी भी नहीं मननी, असी अपनी भी नहीं मननी, असी अल्लाह दी मननी है। इस वजूद की नफी करनी है क्योंकि वजूद भी साढ़े वास्ते बहुत बड़ा खतरा है। यही तो सब तो खतरनाक है, बाकी तो सारे एवं ही ने। जिन्ना खतरनाक है मेरा वजूद और कोई नहीं है। असी सब तो ज्यादा तरस अपने वजूद से खाने, इन छांटे नहीं मारते, डंडे नहीं मारते, सब तो ज्यादा वजूद असी तरस खाने। सारिया कहानियां तरस दियां नहीं, अपने आप रुआन ते असी लगे होंगे मेरे नाल इंज हो गया, मेरे नाल इंज हो गया। और फिर की होया अगे कहानी दस खराब कर तो होया सैं, यह नहीं दसदा पिया, अपनी कहानियां दसी जाते हैं। अपनी कहानियां नहीं यहो जी सुनाई दियां, तू तरस कहते मेरे तो तरस खाया जाए। बचपन से लेके क्या कहते हैं, जब मैं मौलवीज़म में एंटर हुआ था, मैं कभी पुराने कपड़े नहीं पहनता था ताकि लोग मुझ पर तरस ना खाएं। क्या रहे देखो सूट नहीं है, मौलवी साहब 2 सूट ही लैके दे दी, मेरी कोशिश नहीं होती कि मेरे तो कोई तरस खाए। दूसरी गल है कि मेरे तो कोई तरस ना खाए, ऐसी चीज होता है। दूसरी है कि कोशिश करता है मैं आप खुआवा, किसी को ना खावा, क्योंकि ਉਹਦਾ फायदा रहिंदा सी। खाण दे नाल ना वो जिहड़ी नज़र थोड़ी झुक जाती है, खुआण दे नाल नज़र झुकदी नहीं। बंदे नूं पता होंदा मैं आप लाने वाला यार। हाँ, जिन्हें तेरे नाल चंगा कीता उन्हें चंगा करना है, ऐ नहीं कि उन्हें बुरा करना है, उन्हें चंगा करना है क्योंकि उन्हें साडे नाल चंगा कीता है। वो किसी मौके दे किसी लम्हे दे उत्ते भी अगर सामने आइए तो उन्हें चंगा करना है। मैं अगर हुण भी मेरा कोई पुराना दोस्त मेरे को आइए, बचपन का दोस्त आइए, लंगोटी आइए और मैं ओए रिजवान ओए, मैं कहा ठीक है, मैं कभी नहीं कहांगा यार तू इत्थे खलोते यार सारे मैंने जानते हैं। मैं कहा यार मेरा लंगोटी है, बोलन दे जो समझ जाएगा आपे ठीक हो जाएगा। ऐसी किहड़ी गल असीं उन्होंने कही नहीं नहीं यह बदल जाए, मेरी पोजीशन हुण हो रहे, साडी पोजीशन उस तरह ही, असीं किहड़े CSP अफसर बन गए अपनी पोजीशन देखते फिरदे पे, जिस तरह मर्जी कह दे कोई गल नहीं। मैं गया कोई मेरे नाल चलदा होए ना नैगेटिव आदमी भी, वो कहता तुहानूं लोग मेरी वजह नाल गल्लां ना करन कि मेरी वजह नाल तैनूं करनगे, तेरी वजह नाल मैनूं किसी ने गल नहीं करनी, मैनूं किसी ने किहड़ी गल करनी, क्यों मैंने तो किसी ने पूछना ही नहीं। यह दौरान मेरे को रह रहे, मैंने अज तक किसी ने नहीं पूछा कतों रहिंदा पिया, कौन है, कित्थों आया, कभी नहीं किसी ने पूछा, मैंने कभी किसी ने पूछा। मुजीब रहिंदा पिया, मैंने कभी किसी ने नहीं पूछा। मैं इहनूं कहा भा घरों पुछ लई, मैनूं कोई नहीं पूछता, क्यों नहीं पूछता, असीं आल ही नाल आ, मामे लगदे सन पुछण वाले, जो चाहिए करिए। असीं कहदे सानूं पुछया जाए, ऐसे मारे कोई साडे नाल चले ना तो कहे ना कि तुहानूं कुछ, मैं कहती तैनूं कुछ कहण के है इधर किधर निकल आए, सानूं किसी ने कुछ नहीं कहना। अच्छा जी, तो कहते हैं ऊंचाई या निचाई में खुद को फजीलत और बड़ाई नहीं है। अल्लाह का कुर्ब बुलंदी और पस्ती से हासिल नहीं होता बल्कि तर्के हस्ती से होता है। जब मुकाम फना हासिल हो जाए तो असरार खुदावंदी जाहिर होते हैं
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قیدی پکڑے ہوئے تھے بدر کے میدان میں، ان کی بات کر رہے ہیں، قیدی کہہ رہے تھے کہ حضور کو اگر فنائیت حاصل ہے اور وہ اللہ کے مقرب ہیں تو ہماری تباہی پر کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ وہ ہمیں قید میں دیکھ کر خوش کیوں ہیں؟ یقیناً ان کی خوشی اس بنا پر کہ انہوں نے ہم پر فتح پائی ہے۔ اللہ والے تو سب انسانوں پر مہربان ہوتے ہیں، خود انسان بھلے ہوں یا برے۔ ان کی خفیہ باتیں نبی اکرم نے بھی سن لی تھی۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اکثر و بیشتر نا ہم سرکار کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ایک ہوتا ہے فلسفہ وحدت الوجود، فلسفہ وحدت الشہود، یہ سارے فلسفے نے۔ فلسفہ وحدت الوجود کہتے ہیں ایک کوئی وجود اللہ دے وجہ سارا ہر ایک چوہی کا کارساز، ایسے مرے کئی تے پاگل کہہ دیں گے کتے بلے سارے خدا نے، جڑی کہ رونگ گل ہے۔ اصل کی اصل ہے کہ حضور نے کافراں نو رہنمائی کیتی یا انہوں نے گردناں اڑاتی پڑ کے۔ اسی اسی شریعت ہوتے ہیں کہ کافراں دے اتنے بھی تجلی مدل دی ہے تے کافراں نو مارنا بھی جائز ہے۔ اسی یہ نہیں کہاں گے بھی کافراں نال لڑائی ہوئے تے اسی کہیے کوئی گل نہیں، اے بھی تے اللہ دے بندے نے نا، اللہ دے بندے نے۔ مگر حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے جزیہ دے دو، اسلام قبول کر لو، اور نہیں تو پھر میں ٹھک کر کے گردن اڑا دوں، میں آئے دین واسطے۔ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، وہ کافراں دے بڑی سخت نے، اسی نرم نرم لوگ نہیں جے گے، ساڈی واری آئے تے اسی چھڑ دے نہیں ہوندے، خاص طور کافراں، چاہے وہ علمی عملی کسی بھی طریقے نہ ہوئے، ساڈی واری آئی تو اسی چھڑ دے نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ باتیں، حضور جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، ان کو اختیار حاصل ہے۔ فرمانے لگا حضور کے کان اس جہان کے کان نہ تھے بلکہ خدائی کان تھے، جن کے لیے آہستہ بات اور بلند آواز یکساں تھی۔ جن لوگوں کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے وہ صفات حق سے متصف ہو جاتے ہیں۔ بس اگے دل نہیں کرتا پڑھن، نہیں کافی، وہ جنہ جذبے نہ بیان ہو سکے نا انہیں کافی، جنہ سمجھاتا ہوں نہیں سمجھ جاؤ، پھر تمہیں سمجھانا پینا، پھر تمہیں سمجھانا پاؤ کنا کو سمجھنا جے۔ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دونی رمائی ہے۔ دھواں ہی چھڈی جانا پیا، دھواں ہی چھڈی جانا پیا، اگ نہیں لگتی پہ تینوں، اگ لا، چلن دی کوشش کر، ساڈے کو کہڑا وقت پہ آئی نظر کھ نہیں پتر آتا۔ میں اس ٹائم نہیں سوچتا پہ مر جانا، کتنا نہیں سوچتا پہ مر جانا، لیکن وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کدوں مر جانا، وہ تو اسی مر سکتے ہیں، اگلے لمحے موت ہوئے گی لیکن سانو یقین نہیں ہوئے گا اسی مر جاؤں۔ ڈاکٹر ایک تسلی دے کے چلے یار اور تو ٹھیک ہو جائے گا، اسی کہنے ڈاکٹر نے کیا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا سارا اختیار اللہ کریم کو ہے۔ ایسے مرے موت تو نہیں ڈر، زندگی تو میں ڈردا، خانہ خراب بہت تنگ کر دی، موت کو نہیں ڈردا، اے زندگی کو ڈر لگتا ہے کہ زندگی ادھر ادھر نہ ہوئی، اے زندگی دے ایک اور گل، کئی دفعہ بڑے بڑے بول پاؤں گا، یار وڈے وڈے بول ایسا مرے کہ وڈے بولاں گے تسی میرا دھیان رکھو گے نا، اے تو تھلے آئے گا تو دیکھاں گے، ٹھیک ہے نا، پھر تسی دیکھو گے نا اے کیا سی ہوں تھلے کیوں آیا، تو وڈے بولن نا سٹیٹس قائم رکھنا پہنتا ہے نا، وڈی چھڈاں گے تو پھر اسی جڑا نا ذرا دھیان رکھاں گے اسی اتھوں تک جانا ہے۔ وہ چال بازی واسطے نہیں کہہ رہا، ویسے سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں کہ وڈیاں چھڈاں گے تو اگلا کہے گا وڈیاں چھڈدا نہیں، وڈیاں کردا ہے، انہیں وڈی کرنی ہے تادے گل کیتی سی انج کر کے نا گھر چلا گیا۔ ایسا مر وڈیاں چھڈ دے نال مزہ آندا ہے نا، کیا وڈی چھڈی تو اتوں تک پہنچ گئے، اتوں وڈی چھڈاں گے تو اتوں تک پہنچ جاواں گے، تے نالے تسی پھر سارے دے سارے شکاری بن کے سوچو گے ہوں کتوں تھلے ڈگے گا، تو میں ہس کے کہنا ہونا تسی میرے تھلے ڈگن کا انتظار کرتے پے، میں تہاڈے اٹھن کا انتظار کردا، خانہ خراب اٹھ پو، تسی سوچو کتوں ڈگے گا، مولوی صاحب ہوں تو تہاڈی واری آ گئی ہے نا، وڈی گلاں کر دینا، اے دیکھیے نا مولوی صاحب نے کندھ کھولیا تے بندہ انتظار کہ مولوی غلط کرے تو میں کہا میں ہوں ریگولرائز ہو گئی گناہ دے کام کہ تو گناہ کر لیتا نا، ہوں میں ریگولرائز، لیکن میں تمہیں اس کرتے لیا ہے کہ میں اگر پھس بھی جاواں تو ہی نکل جانا، اگر میں کدھر پھس جاواں
तो तुसी निकल जाना, तुसी मेरी पैरवी नहीं करनी। तुहानू जो समझाता है वही काम होएगा, असल वही है। मेरे पीछे नहीं लगना कि फस गया असं ये नाल हाँ, मेरे नाल नहीं। अगर मैं गलत करा कहो भाजी वो है ही गलत, वो तो कहना मेरे को गलती हो सकती है, उन्हें तो कभी कहा ही नहीं मेरे को गलती नहीं हो सकती। ऐसा मारे गलत होएगा, पूछ लांगे उन्होंने की किया सू, की फर्क पैंदा। देखो तुहानू कोई कहता है वो तेरे पीर ने इंज किया है, तो तुसीं उहदा दफा ही नहीं करना, दफा ही नहीं करना, कहना हाँ यार वो कहता कि मेरे को गलती हो सकती, वो कर देता होएगा, हो सकता वो गलती हो गई है, फिर भी पूछ लेंगे किन्ने आसान तरीके नाल तुहानू समझा रहे हैं। लड़ाई नहीं लड़नी, दफा नहीं करना, मासूम नहीं मैंने बनाना कि भाई मासूम है तो गलती हो नहीं सकती, उनको हो सकती गलती कर देती होनी है, फिर किहड़ी गल। लेकिन की है उस गलती तो बाद तुसीं मैनूं पुछना भाई होया की सी, हो सकता मैं किसी का भरम ही रखिया होए यार, अल्लाह से हो सकता मैं कुछ वैसे ही किया होए, लाजम तो नहीं ना कि मैं गलती की हो सकता है, हो सकता मैं किसी को आसरा ही दिता हो, सहारा ही दिता हो, कुछ ना कुछ किया होए। हुण तुसीं कहो जी नहीं हुण सानूं इह फड़िया गया, हुण इह साडे वास्ते ना रैगूलराइज हो गया काम कि असीं भी गलत कर सकते हैं, कर लो, मैनूं की फर्क पैंदा। इसदा मतलब कि मेरा डिगना तुहाडे वास्ते इम्तिहान बन गया कि तुसीं भी नाल ही डिग पिओ, खाना खराब हो। तुहानूं तो नहीं डिगना चाहिए, बल्कि तुहानूं चाहिए मैनूं भी फड़ के फिर उत्ते लैके जाओ कि साईं तुसीं उत्ते चलो, तुहाडे बगैर तो मज़ा नहीं आ रहा, फिर मज़ा आएगा ना, ऐं तो नहीं ना। बिस्मिल्लाह।